أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه افمن پس کیا وہ شخص وعدناہ ہم نے وعدہ دیا اسے وعدن حسنا اچھا وعدہ فہوا پس وہ لاقیہ ملنے والا ہے کمن اس شخص کی طرح متعناہ ہم نے فائدہ دیا اسے متاع الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی کے سامان کا ثم پھر ہوا وہ یوم القیامہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا وَيَوْمَ اور اس دن يُنَادِيهِمْ پکارے گا انہیں فَيَقُولُ پس وہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہے میرے شریک الَّذِينَ وہ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جنہیں تم گمان کرتے تھے شریک سمجھتے تھے قال الذین کہیں گے وہ لوگ حق علیہم ثابت ہو چکا جن پر القول بات عذاب کی بات ربنا اے ہمارا رب ہؤلاء یہ ہے الذین اغوینا وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا اغویناہم ہم نے گمراہ کیا انہیں کما غوینا جیسے ہم گمراہ تھے تبرأنا الیکا ہم اظہار برات کرتے ہیں الیکا تیرے سامنے ما کانوا نہیں تھے وہ ایانا یعبدون ہماری عبادت کرتے وقیل اور کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم بلاؤ تم اپنے شریکوں کو فدعوہم پس وہ انہیں پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم پس وہ انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیں گے وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھ لیں گے عذاب لو انہم کاش کہ وہ کانوا یہتدون ہدایت پاتے وَيَوْمَ اور اس دن يُنَادِيهِمْ انہیں پکارا جائے گا فَيَقُولُ پس وہ کہے گا ماذا اجبتم
کیوں نہیں تم نے جواب دیا المرسلین رسولوں کا، فعمیت پس اندھی ہو جائیں گی، پیچیدہ ہو جائیں گی، علیہم ان پر، الانباء خبریں، یومئذ اس دن، فہم پس وہ، لا یتساءلون ایک دوسرے سے کوئی بھی سوال نہ کر سکیں گے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، پس وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، فہو لاقیہ اور وہ وعدہ بھی اس سے ملنے والا ہے، کمن کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا، ثم ہوا یوم القیامہ پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ محضرین کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمیشہ عذاب کے اوپر جن کو حاضر کیا جاتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا انسانوں کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ دو قسمیں تو اس آیت مبارکہ سے ویسے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر طرح کے دنیا کے اندر جو آباد لوگ ہیں نا، وہ 4 طرح کی قسموں کے اندر ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، تقسیم ہو سکتے ہیں۔ پہلا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مال عطا کیا اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو تیاری کرنے کی توفیق عطا کی، کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بہت زیادہ مال عطا کیا اور اخروی اعتبار سے بھی اس کو آخرت کی تیاری کے لیے بہت توفیق دی کہ وہ آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جو دنیاوی زندگی کا صرف حصول چاہتا ہے، آخرت کی اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ 2 آدمی ہو گئے۔ تیسرا آدمی جو آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی طلب کے اندر اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے، اور تیسرا نہ اس کی آخرت درست رہتی ہے نہ دنیا درست رہتی ہے۔ اب دوبارہ سے ذرا، پہلا وہ آدمی کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے کیا دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر آپ غور کریں کہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر دنیا کو چھوڑنے کا درس دیا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر چلے جانا، اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہ حاصل کرنا، اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وہ مشہور حدیث مبارکہ کا جو صحابی نے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے ازواج مطہرات سے سوال کیے، اور ایک نے کہا کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، آپ نے اسے بھی منع کر دیا تھا۔ جس نے کہا تھا میں شادی نہیں کرواؤں گا، آپ نے اسے بھی منع کر دیا۔ جس نے کہا میں روزانہ ہی قیام اللیل کروں گا، آپ نے اسے بھی منع کر دیا۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح چل کے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، سب سے احسن طریقہ وہی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی بھی آدمی نہ عابد ہو سکتا ہے نہ زاہد ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور بلکہ لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے۔ کیا دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ جب بھی دعا مانگو کیا دعا مانگو؟ اے اللہ مجھے اس دنیاوی زندگی کے اندر اچھائی دے، کہ پہلے دنیاوی زندگی اچھی ہوگی، اس دنیا کے اندر انسان کو آرام سکون میسر آئے گا تو وہ اخروی زندگی کی آرام سکون سے اچھے طریقے سے تیاری کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر وہ جو کچھ صحابہ نے آ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مال کی فراوانی عطا کی ہے، وہ اجروں کے اندر ہم سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو ذرا آپ غور کریں، یہ کس چیز کی تیاری تھی؟ آخرت کی تیاری تھی نا، کہ ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مال مل گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جن کو دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ مال ملا ہے، وہ صدقہ خیرات کر کر کے اجر میں ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھلائی دی ہے، زیادہ مال عطا کیا ہے، تو وہی دعا کر سکتا ہے نا وفی الآخرۃ حسنہ، کہ میری آخرت اور زیادہ اچھی کر، کہ مجھے آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلا وہ شخص کہ جو
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی بہت اچھی عطا کی اور آخرت بھی اچھی عطا کی، اور دوسرا وہ شخص جس کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفادات ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دنیا ہی اکٹھی کرتا جاؤں، دنیا ہی اکٹھی کرتے جاؤں. اسی کا اللہ نے اس سورہ بقرہ کی 7 والی آیت کے اندر ذکر کیا، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جو صرف دنیاوی مال ہی مانگتا رہے، دنیاوی مال ہی مانگتا رہے، آخرت کی فکر نہ کرے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ان میں سے دوسرا آدمی جو ہے اس سے جب آخرت کے اندر دنیاوی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ غور کریں کہ وہ دنیاوی مال اس کے لیے پھر خیر کا باعث ہوگا یا شر کا باعث ہوگا. یہاں سے آپ دیکھیں پھر یہاں سے تیسرا آدمی وہ ہے کہ نہ اس کی دنیا اچھی ہوئی نہ اس کی آخرت اچھی ہوئی، کہ دنیا اس نے اچھی کرنی ہی نہیں چاہی اور ہر وقت وہ دنیاوی مال کی تڑپ کے اندر پھرتا رہا، دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے پھرتا رہا، اور اس دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کسی بھی حلال حرام کی تمیز کی ہی نہیں. اور جس نے دنیاوی مال کے حصول کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، آپ غور کریں اس کی آخرت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس کی آخرت کبھی بھی کامیاب و کامران وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور چوتھا وہ آدمی جس کا دنیاوی اعتبار سے انتہائی اس نے قسم پرسی کی زندگی گزاری، انتہائی تنگ دست رہا، لیکن اس کو آخرت کی فکر رہی کہ کوئی بھی ایسا میں طریقہ اختیار نہ کروں کہ میں کوئی بھی ایسا مال حاصل کر لوں جو آخرت کے اندر میرے لیے جو ہے وہ آزمائش کا سامان تیار کر دے. اس نے دنیاوی مال اتنا ہی حاصل کیا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال ذرائع سے دیا، حرام طریقہ اس نے اختیار نہیں کیا. تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے نزدیک جو ہے چونکہ اس نے اپنی دنیا جو ہے وہ اچھی رکھی، آخرت کے لیے اس نے کوئی بھی اپنا نقصان دہ چیزیں اکٹھا نہیں کی، نقصان دہ جو حرام مال اس نے اکٹھا نہیں کیا، اور اس وجہ سے اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جواب دہ ہو. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 لوگ جو انتہائی نیک ہیں، 2 لوگ جو انتہائی نیک ہیں، ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے. تو مالدار جو ہے وہ تنگ دست سے ایک دن بعد جنت میں جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے ایک دن کتنا لمبا ہے. اور وہ ایک دن بعد کیوں جنت میں جائے گا؟ حالانکہ جنتی ہے، جانا اس نے جنت میں ہے. مسئلہ کیا ہوگا کہ جو تنگ دست ہے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، حساب کتاب بھی اس کو اتنا ہی دینا پڑے گا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے مال کی فراوانی عطا کی ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک اس نے حساب نہ دے لیا کہ میں نے کہاں سے مال حاصل کیا، کہ میرے ذرائع آمدن کیا تھے اور میں نے مال کو خرچ کدھر کیا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روز محشر اس جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے. تو آپ غور کریں کہ وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ہے نیک، جنتی ہے، لیکن اس کا حساب دے کے جانا پڑے گا. تو ذرا آپ غور کریں میدان محشر کے اندر اگر انسان ابھی ہم کھڑے ہوں تو ہم ان چاروں میں سے کس کے اندر جانا چاہیں گے؟ صرف آخرت کی تیاری اگر آدمی سامنے رکھے، آخرت کی تیاری انسان سامنے رکھے تو کبھی بھی وہ دنیاوی مال کی کثرت کا طالب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دنیاوی مال کثرت سے حاصل کر لوں گا تو پھر بھی مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا کہ وہ میں نے نیک ذرائع سے حاصل کیا، حلال ذرائع سے حاصل کیا، پھر اس کے بعد ان کو خرچ کن کن کاموں میں کیا، اس کا حساب دینا بہت مشکل ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا. پہلا وہ وعدناہ وعدا حسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہت اچھا وعدہ کیا، کہ ہم نے اس سے اچھائی کا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، اور وہ اچھائی اسے ملنے والی بھی ہے، کہ وہ اس کو اچھائی ملتی بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ مال ہے اس کے پاس. کمم متعناہ، کیا اس شخص کی طرح ہے جس کو ہم نے فائدہ دیا، متاع الحیات الدنیا، صرف دنیاوی زندگی کا، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ لائن حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا. ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اپنے دربار کے اندر کھڑا کریں گے، اور ان کو کھڑا کر کے ان سے اس دنیاوی سامان کی، دنیاوی مال کی باز پرس کریں گے. ان سے پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ کہاں کہاں سے حاصل کیا اور کن کن ذرائع کے اندر تم نے استعمال کیا. اب ان دونوں کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون زیادہ بہتر ہے.
یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کریں کہ پچھلے درس کے اندر کیا کہا تھا کفار مکہ نے؟ ان نتبع الہدا معک نتخطف من ارضنا. یہاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دیتے آ رہے ہیں. کل بھی یہی جواب تھے اور آج بھی وہی جواب ہے کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اس لیے نہیں کر رہے کہ تم یہ معبودان باطلہ جو کعبۃ اللہ کے اندر یہ ارد گرد تم نے خود ہی رکھے ہوئے ہیں، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں اچک لیں گے. کیا تمہیں نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو یہی ہے نا، فہو لاقیہ، ان قریب ان کو ملنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت سے کتنی دیر بعد عرب و عجم سارا جو ہے وہ انہی صحابہ کرام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے دیے تھے انہی کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئے تھے. کتنا عرصہ؟ تھوڑا ہی عرصہ تھا نا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھا ہے بہت سارے صحابہ، چلیں کچھ صحابہ جو ہیں وہ بدر میں شہید ہو گئے، کچھ احد میں شہید ہو گئے، چند صحابہ ہی شہید ہوئے نا جن کی گنتی 100 کے اندر ہی آتی ہے، 100 کے اندر آتی ہے. بقیہ دیکھیں آپ سبھی نے اپنی آنکھوں سے وہ فتوحات دیکھی، وہ کیسر و کسریٰ کے خزانے اپنے پاؤں کے اندر گرے ہوئے دیکھیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ تم صرف دنیاوی مال کا حصول دیکھتے ہو نا، تو ذرا آگے کا بھی ذرا غور کرو نا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جن کو وَيَوْمَ، اور اس دن يُنَادِيهِمْ، جب وہ پکارے گا انہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پکاریں گے. فَيَقُولُ، اور اللہ کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، جنہیں تم میرے شریک سمجھتے تھے. کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا، صفات کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، وہ تمام اسی کے اندر آتے ہیں. ورنہ کفار مکہ بھی سیدھا بتوں کا نہیں کہتے تھے کہ ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں. سورہ زمر کے اندر جب ان سے کہا جاتا نا کہ تم ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، تم ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، تو وہ سیدھا کہتے ما نعبدہم، ہم کب ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو صرف ما نعبدہم اتنی سی پوجا کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں. تو کیا آپ غور کریں، یہ جو جملہ ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ کی صفات کا سیدھا انکار نہیں ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، یہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے تیسرے پہر یہی آسمان دنیا کے اوپر آ کے خود لوگوں کو کہتے ہیں کوئی ہے مجھے پکارنے والا. پھر ہم اگر اللہ کو کہہ دیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے تو آپ غور کریں اس سے بڑی بھی اللہ کی کوئی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کہیں گے این شرکائی، میرے شریک کدھر ہیں جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے نا. گمان کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ در حقیقت وہ شریک نہیں تھے. کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہونے کا دعوے دار ہو سکے. وہ میں نے اس دن بتایا بھی تھا کہ فرعون جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب یا الہ جو ہے وہ اس معنی سے کرتا تھا، ورنہ وہ بھی معبودان باطلہ کی پرستش کرتا تھا. اس کے بھی بت تھے جن کی وہ پوجا کرتا تھا. وہ دنیاوی اعتبار سے، بادشاہی کے اعتبار سے کہتا تھا کہ سب سے بڑا بادشاہ تمہارا میں ہوں. وہ اللہ کا بادشاہت کے اعتبار سے انکار کرتا تھا، ورنہ وہ بھی کسی کی پوجا کرتا تھا. قال الذین حق علیہم القول، اب یہاں آپ غور کریں کہ اللہ کے دربار کے اندر جو شریک ہیں وہ بھی موجود ہیں اور مشرک بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی مشرکوں سے سوال کر رہے ہیں. یہ وہی عالم ہے کہ آپ کے سامنے دو بچے آئیں، ایک بچے نے دوسرے کو مارا ہو تو جس نے مارا ہے اس سے نہیں آپ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی تمہیں اس نے کیوں مارا، تو وہ نہیں بولتا. جس نے مارا ہوتا ہے، جس کا قصور ہوتا ہے، وہ پہلے بولنا شروع کر دیتا بھی نہیں مجھے اس نے یہ کہا تھا، مجھے اس نے گالی دی تھی، میری اس نے یہ چیز اٹھا لی تھی، میں نے پھر مارا تھا. وہ کیوں کہتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اب میری شامت آ گئی ہے، میں پہلے دلیل دے کے
پہلے حجت قائم کر کے اپنی جان چھڑا لوں، تو وہاں بھی وہی کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی بلاؤ اپنے ذرا شریکوں کو، تو مشرک ابھی بولے نہیں ہے، مشرک ابھی بولے نہیں، لیکن شریکوں نے بولنا شروع کر دیا۔ وقال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن کی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی آیات جو ہیں وہ پکی ہو گئی ہیں، صادر ہو گئی ہیں، نافذ ہو چکی ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ شریک خود کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ اب یہاں آپ غور کریں، عمومی طور پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی قرآن مجید کے اندر آیاتیں مبارکہ ہیں نا مشرکوں کے بارے میں، شرک کے بارے میں، تو یہ وہ شرک نہیں ہے، یہ جو آج کل شرک ہو رہا ہے، اس شرک سے مراد کیا ہے؟ بتوں کی پوجا۔ تو یہاں آپ غور کریں اس جملے کے اوپر، ربنا ہؤلاء الذین، اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اغوینا جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا جیسے ہم گمراہ ہوئے۔ اب آپ غور کریں، کبھی کسی بت نے آ کے کسی کو گمراہ کیا؟ مجاور گمراہ کرتے ہیں، جو بتوں کی طرف بلاتے ہیں، پیر فقیر گمراہ کرتے ہیں، جو اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہو گئے، ہم نے انہیں کیوں گمراہ کیا؟ اغویناہم کما غوینا، جیسے ہمیں کسی نے گمراہ کیا ہم نے انہیں گمراہ کر دیا، کہ ہمیں کسی نے گمراہ کیا ہم نے انہیں گمراہ کر دیا، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ تبرأنا الیک، ہم آپ کے دربار کے اندر ان سے بالکل برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر کوئی بھی زور زبردستی نہیں کی۔ آپ یہاں غور کریں، یہاں تو شریکوں نے کہا ہے نا، بالکل یہی منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، وہاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور لوگ جو ہیں وہ تکبر کرنے والوں کو کہیں گے کہ اگر نہ ہوتے تو، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کے تمہیں منع کیا تھا؟ ہم نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی تھی کہ تم نے اللہ کی بات نہیں ماننی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، تم نے قرآن کی اتباع نہیں کرنی؟ ہم نے کون سا تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کی ہے جو آپ ہمارے پیچھے چلتے رہے؟ ذرا غور کرو، اللہ کے دربار کے اندر یہی بات شیطان بھی کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب شیطان اپنا سارا معاملہ کر لے گا نا تو کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ تیرے ساتھ اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم، تو میں نے بھی تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم موعدی، میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ پھر آگے وہ کیا کہے گا؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تیرے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی، میں کوئی لاٹھی لے کے، کوئی ڈنڈا لے کے، کوئی گریبان سے پکڑ کے تجھے برائی کی طرف نہیں لے کے گیا۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے بس تمہیں بلایا، تم بھاگے آئے میرے پاس، تم نے میری پکار کو سنا۔ ما انا بمصرخکم، مجھے اب ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو شیطان نے مجھے گمراہ کیا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں صرف بلایا، تم میرے بلانے کے اوپر بھاگے آئے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے جاؤ بھی جا کے چھت سے چھلانگ لگا دو، تو دماغ تو ہر کسی کا کام کرتا ہے نا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ اس کے کہنے پہ چھت سے چھلانگ لگا دیں، بعد میں کہہ دیں جی اس نے کہا تھا میں نے چھلانگ لگا دی، تو ہر کوئی کیا کہے گا؟ بھئی تجھے عقل نہیں تھی، تو نے کیوں چھت سے چھلانگ لگائی؟ تجھے نہیں پتا مجھے چوٹ لگے گی؟ شیطان بھی ادھر وہی کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں بلایا، تم میرے وعدے کے پیچھے بھاگے چلے آئے، تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ نے تیرے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا تو اس کے اوپر پکا رہتا۔ یہاں بھی وہی چیز کہ اغویناہم کما غوینا، ہم گمراہ ہوئے، ہم نے انہیں کہا، یہ بھی گمراہ ہوئے، یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے دربار میں بالکل ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا ہر وہ شریک کہے گا جس کو دنیاوی اعتبار سے شریک بنایا گیا، بھلے ہی وہ خود اس کے بارے میں دعوت دینے والا تھا یا وہ نیکوکار تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلانا ہے اپنے دربار کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے ان لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے کہا تھا، دنیا کے اندر کہا تھا مجھے اور میری ماں کو دونوں کو الہ بناؤ؟ اللہ کو حالانکہ کیا پتہ نہیں ہے، اللہ کو یقینی طور پر پتہ ہے۔ اللہ حجت قائم کرنے کے لیے اپنے دربار کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، تو آگے سے وہ کیا کہیں گے کہ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے نا تو تجھے پتہ ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جنہوں نے بلایا وہ بھی یہ کہہ دیں گے۔ تو آپ غور کریں کہ جنہوں نے نہیں بلایا اللہ کے یعنی اپنے آپ کو شریک نہیں بنایا، وہ کیسے عاجزی کا اظہار کریں گے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہرگز ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہرگز بھی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں آپ غور کریں کہ اگر یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تو پھر یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر کہا ان یتبعون الا الظن، یہ صرف اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، اب جو ان کے وہم کے اندر آیا، جو ان کے گمان کے اندر آیا یہ اس کے پیچھے چلتے تھے، یہ کسی کے بلانے کے ساتھ اس کے پیچھے نہیں چل رہے تھے۔ وقیلا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے، ان سے کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پہلے جب اللہ نے کہا تو جلدی سے شریکوں نے جواب دے دیا، اب پھر اللہ مشرکوں کو دوبارہ کہیں گے، پھر دوبارہ مشرکوں سے کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، ذرا بلاؤ نا اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ بلائیں گے کہ جس کو وہ دنیاوی اعتبار سے اپنا نجات دہندہ سمجھتے رہے ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کے کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ اس وقت دیکھ لیں گے عذاب کو۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بھی ذکر کیا، وَيَوْمَ نَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کیسے آپ صاحب وہ رکوع سے پیچھے والی جو آیت مبارکہ ہے، ایک منٹ، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو پھر کہیں گے نا جاؤ بھائی اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ ان کو بلائیں گے تو شریک ان کا جواب نہیں دیں گے، ابھی یہی بات چل رہی ہوگی تو درمیان میں کیا ہوگا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ یہ ہلاکت گاہ کیا ہے؟ یہ ان کے درمیان میں جب دوزخ آ جائے گی، وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے، دوزخ کے اندر عذابوں کو دیکھ لیں گے، تو پھر کون شریک کسی کی بات سنے گا؟ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جس دن مجرم دیکھیں گے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ان کو سامنے پہلے کیا گمان تھا کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، وہاں کیا گمان ہوگا، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اب تو ہمارا انجام یہی ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ وہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے۔ جب عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب کو دیکھنے کے بعد کاش کے ہی لفظ ہوں گے، یہی لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ذکر کیے، وہاں کیا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس دن وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم سنتے، او نعقل، یا ہم عقل کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج کے دن ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے، عذاب والوں میں سے نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، اس وقت وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اس وقت اعتراف کیا کس کام؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے، آپ غور کریں وہی حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی کیا قیمت لکھی، جنت کی کیا قیمت رکھی، اور دوزخ کو بجانے کی کیا قیمت رکھی؟ صرف آنکھ کے 2 آنسو، کہ صرف آنکھ سے آنسو گراؤ
اللہ کے دربار میں بیٹھو، تنہائی کے اندر بیٹھو، گناہوں کو یاد کرو، اللہ کے لیے 2 آنسو بہاؤ، تمہارے لیے دوزخ ٹھنڈی، جنت کا پروانہ جاری۔ یہاں ہم اپنی آنکھ سے 2 آنسو نہیں گرا سکتے، وہاں جتنا مرضی افسوس کریں وہ افسوس کیا کسی کام نہیں آنے والا۔ وقیل ہاں جی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا تھا؟ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ کہ پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا کیا تھا کہ جو میرے ساتھ تم نے شریک بنائے وہ کدھر ہے، ذرا ان کو بلاؤ۔ اب یہاں دوسرا سوال، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے ذرا بتاؤ نا رسولوں کو کیا جواب دیا تھا بھائی؟ جب ہمارے رسول تمہارے پاس آئے، تمہیں حق کی تلقین کرتے رہے، تمہیں حق کی طرف بلاتے رہے، تو تم ذرا بتاؤ نا تم رسولوں کے ساتھ کیا جواب دیتے رہے، تم ان کو کس جواب کے ساتھ پکارتے رہے، تم ان کا کیسے کیسے جو ہے وہ آگے سے استہزاء کرتے رہے، کیا کچھ ان کو کہتے رہے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، اس وقت ان کی تمام خبریں جو ہے وہ ان کے آگے اندھی ہو جائیں گی۔ اندھی کیسے ہو جائیں گی؟ کہ ان کو سوجے گا ہی نہیں، اس قدر وہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اچانک کسی آدمی کے ساتھ اچانک کوئی سانحہ ہو تو وہ چیزوں کو سامنے دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، لیکن اس کو سوجتا نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اب میں نے کیا کرنا ہے۔ یا اچانک سے کوئی چیز تلاش کرنی پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور سامنے پڑی چیز وہ نظر نہیں آتی، آدمی ادھر ادھر ڈھونڈی جاتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ چیز سامنے نظر آ جاتی ہے۔ یہ ہے دنیاوی ہلکی سی جو ہے وہ ہلکی سی گھبراہٹ، جس کے اندر سامنے پڑی ہوئی چیزیں اس کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ کے دربار کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوالات کر رہے ہوں گے تو آپ غور کریں اس وقت کیا عالم ہوگا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تمام کی تمام خبریں جو ہے جتنی بھی اس کے دل کے اندر تھیں، جتنی وہ دنیا کے اندر رہتے پراپگنڈے کرتا رہا کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا، تمام کی تمام خبریں جو ہے وہ اس سے گم ہو جائیں گی۔ یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکیں گے، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے۔ یہاں آپ غور کریں کہ مسند البزار اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جو روایت ہے جس کے اندر قبر کے سوالوں کا ذکر ہے کہ قبر کے اندر جو 3 سوال ہوں گے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلا سوال کیا ہے، من ربک، رب کے بارے میں، دوسرا من نبیک، نبی کے بارے میں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 سوالوں میں سے یہ 2 سوال ہی ذکر کیے۔ اور قیامت کا منظر بعد کا ہے، قیامت کا منظر بعد کا ہے، تو وہی آدمی جو دنیا کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے اندر زندگی نہ بسر کی جس نے، تو آپ غور کریں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے مرضی جو مرضی زبان بولے، جس کو بالکل بھی عربی نہیں آتی، آپ غور کریں یکدم سے مرنے کے بعد، مرنے سے لے کے دفن کرنے کے دوران کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اور جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ سب کے سامنے جسد خاکی اس کا پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کو دفن کیا فوراً سے اس کی زبان تبدیل ہو کے کون سی ہو جاتی ہے، عربی، اس کی زبان فوراً سے عربی ہو جاتی ہے۔ وہ عربی کیسے ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے جیسے دنیاوی زندگی کے اندر اس نے جتنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہوتی ہے، اتنی سپیڈ سے اس کی زبان کے اوپر پھر وہ عربی جاری ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جس نے زندگی بسر نہ کی اس کو عربی بولنے نہیں آئے گی، اس کو بھی بولنی آئے گی۔ اگر اسی حدیث کو، ویسے مختلف حدیث مبارکہ کے اندر مختلف سوالات ہیں، اگر اس سوال کو آپ غور کریں، پہلا سوال کیا ہے، مر ربو کا، تو اس کا جواب کتنا ہے، ربی اللہ، چھوٹا سا جواب ہے۔ من نبی کا، وہ جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دینی الاسلام، کتنا چھوٹا سا جواب ہے۔ اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی نہ بسر کی، وہ کتنا لمبا جواب دے گا، ہا سوال اس سے کیا جائے گا مر ربو کا، اس کو یہ سوال ہی نہیں سمجھ آئے گا، فعمیت علیہم الانباء، اس کو سوال ہی نہیں سمجھ آئے گا، فرشتے میرے سے سوال کیا کر رہے ہیں، وہ آگے سے کیا کہے گا، ہا لا ادری،
ہاں ہاں بطور افسوس کے ہے، وہ آگے سے کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، سمعت الناس، میں لوگوں سے کچھ سنتا تھا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، کہ میں لوگوں سے کوئی چیزیں سنا کرتا تھا کہ لوگ کچھ کہتے تھے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں لوگ کچھ کہتے تھے، فقلتہ میں بھی وہ کہتا تھا، لیکن لا ادری مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ ہم ہیں مسلمان، آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا اگر محاسبہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں دینی احکامات کے اوپر کس قدر کاربند ہوں، کیا وہ دینی احکام میرے دل کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، میرے دل کے اندر ان کی محبت ہے، یا ایک عادتاً میں وہ کام کیے چلا جا رہا ہوں، صبح اٹھا نماز پڑھی تو ٹھیک ہے، نہیں نماز پڑھی تو پھر بھی میں کام کاج پہ جا رہا ہوں، سارے کام کاج دنیا کے میرے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ذرا وہ غور کرے کہ دنیاوی کام میرے زیادہ عزیز ہیں یا وہ کام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ آپ غور کریں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کیا تو کہیں ہم بھی نعوذ باللہ من ذالک ان کے اندر نہ آ جائیں، لا ادری جو کہتے رہے کہ میں ان کاموں کو حقیقت میں سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، یہ جو قلتہ کا لفظ ہے نا، یہ دلالت کرتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میں کہتا رہا کہ جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہتا رہا، میں نے انکار نہیں کیا، لیکن لا ادری میں نے ان کو سمجھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان کی حقانیت کیا تھی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تبارک و تعالی کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے میں نے اس کی قدر کی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔